ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ بہار اسمبلی انتخابات، بایاں محاذ پارٹیوں نے نوجوان طلبہ لیڈروں پر لگایا داؤ، مہا گٹھ بندھن کی امکانات روشن۔ اب کہاں ہے پی ایم کو چوڑیاں بھیجنے والی اسمرتی ایرانی، کہاں ہیں ان کی چوڑیاں؟ بریکنگ نیوز، اڑیسہ میں پیٹرول پمپ پر لگی بھیانک آگ، لوگ بولے دھماکے سے زمین لرز اٹھی۔ وقف بورڈ کی عدم توجہی سے تاج المساجد کی سینکڑوں ایکڑ اراضی پر ہوا قبضہ۔ تعلیمی پالیسی کے تحت اردو علاقوں میں اردو ایجوکیشن زون کرائے جائیں تیار۔ دہلی طبی اہلکار 4 مہینے سے تنخواہوں سے محروم، اسپتال کے باہر احتجاج۔ ہاتھرس سانحہ ہمیں موت دکھائی دے رہی ہے، گاؤں چھوڑنا چاہتا ہے متاثرہ کا خوفزدہ کنبہ۔ کشمیر گاندربل حملے میں مارا جانے والا ملیٹنٹ ریاض نائکو کا قریبی ساتھی دلباغ سنگھ کا بیان۔ شہید پولیس اہلکار الطاف حسین سپرد خاک، تدفین میں بڑی تعداد میں لوگ ہوئے شریک۔ بھوک سے بے حال تھے غریب اور سرکاری گودام میں سڑ گیا 1600 ٹن اناج۔ یو اے ای گھریلو ملازمین کو ویزے اور سرکاری ملازمین کو داخلی اجازت ناموں کے اجرا کا آغاز۔ 46 سال بعد مہاراشٹر کو قانون سے ہم آہنگ شکل میں کھول دیا جائے گا، فواد اکتائے کا بیان۔ تیونس فوجی طیارہ گرنے سے پائلٹ ہلاک۔ کرغستان کا سیاسی بحران، وزیر اعظم اور پارلیمانی اسپیکر مستعفی۔ ہم آرمینیا آذربائیجان جھڑپوں کے کسی علاقائی جنگ کی ماہیت اختیار کرنے پر خدشات رکھتے ہیں، صدر ایران کا بیان۔ شمالی عراق میں ترک فضائیہ کی کارروائی، 5 دہشت گرد ہوئے ہلاک۔ لیبیا نے عرب لیگ کے ٹرم اجلاس کی صدارت مسترد کر دی۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی عالم بھر کی کچھ اہم ترین خبریں، ان کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آئیے ناظرین، پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہار اسمبلی انتخابات میں اس مرتبہ بایاں محاذ نے کئی نوجوان لیڈروں کو میدان میں اتارا ہے۔ ان کی اوسط عمر 30 سال کے آس پاس ہے۔ 28 اکتوبر، 3 نومبر اور 7 نومبر کو ہونے والے اسمبلی انتخابات میں جن 6 نوجوان لیڈروں کو بایاں محاذ نے میدان میں اتارا ہے، ان میں ایک JNU کے طلبہ لیڈر بھی ہیں۔ یہ 6 امیدوار ہیں: سندیپ سورو، منوج منزل، رنجیت رام، آفتاب عالم اور اجیت کشواہا۔ ان سبھی کی عمر 30 سال کے آس پاس ہے، جبکہ CPI ML امیدوار جتیندر پاسوان تو ابھی 30 سال کے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ ناظرین، ہاتھرس واقعے کے بعد ایک طرف جہاں اپوزیشن پارٹیوں نے متاثرہ کنبے کو انصاف دلانے کے لیے تحریک چلا رکھی ہے، وہیں دوسری طرف BJP لیڈران خاموشی اختیار کیے ہوئے۔ کچھ لیڈران تو ملزمین کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس پر انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ اس درمیان کانگریس لیڈر پرمود تیواری نے ہاتھرس واقعے کو یو پی حکومت کی ناکامی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں کوئی نظام قانون نہیں، پہلے ایک بیٹی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اسے علاج نہیں ملتا، انتظامیہ سے کوئی سیکورٹی نہیں ملتی، اور پھر گھر والوں کے احتجاج کے باوجود اس کی آخری رسومات رات کو ہی ادا کر دی جاتی ہیں، جبکہ ہندو مذہب میں رات کو آخری رسومات ادا کرنا منع ہے۔ پرمود تیواری نے ساتھ ہی BJP کی مشہور لیڈر اور مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی سیکورٹی کو لے کر پچھلی مرکزی حکومت کو چوڑیاں بھیجنے والی اسمرتی ایرانی اب کہاں ہیں ان کی چوڑیاں؟ اب وہ خواتین کی سیکورٹی پر بیان کیوں نہیں دیتی ہیں؟ ناظرین، اڑیسہ کے بھونیشور میں راج بھون کے پاس انڈین آئل کارپوریشن کے ایک پیٹرول پمپ پر بدھ کو بھیانک آگ لگ گئی، جس میں 8 لوگ جھلس گئے۔ کیپٹل اسپتال کے ڈائریکٹر LD ساہو نے بتایا کہ دونوں زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے اور انہیں کٹک کے SCB میڈیکل کالج اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ آگ کس وجہ سے لگی ابھی معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ باقی زخمیوں کا ان کے اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں بلائی گئیں۔ اب آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ کمشنر آف پولیس SS سارنگی نے بتایا کہ ہماری ترجیح آگ کو پیٹرول ڈیزل سے بھرے 2 دیگر ٹینکوں تک پہنچنے سے روکنے کی ہے۔
انہوں نے IOC سے انڈین آئل کارپوریشن فوری طور پر دونوں ٹینکروں سے تیل نکالنے کے اقدامات کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ ناظرین گرامی، مدھیہ پردیش وقف بورڈ سونی کی کھان پر بیٹھا ہوا النگال ہے۔ بورڈ کی 70% سے زیادہ زمینیں جہاں ناجائز قبضے کا شکار ہیں، وہیں خود بورڈ میں گزشتہ 2 سالوں سے کسی کمیٹی اور چیئرمین کے نہ ہونے سے حالات اور بھی بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد تاج المساجد کے نام سے 1961 میں جو سینکڑوں ایکڑ زمین وقف کی گئی تھی، برسوں سے بورڈ نے اس کی کوئی خبر نہیں لی، جس کے سبب اس بیش قیمتی زمین کا بڑا حصہ بھی ناجائز قبضے کا شکار ہو گیا ہے۔ ناظرین، نئی قومی تعلیمی پالیسی اور اردو زبان کو لے کر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی میں قومی تعلیمی پالیسی کے تحت اردو بولے جانے والے علاقوں میں اردو ایجوکیشن زون بنائے جانے پر زور دیا جانے لگا ہے۔ ماہرین اور صحافیوں کی طرف سے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ عوام کو مادری زبان میں ابتدائی تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے اردو ایجوکیشن زون بنائے جانے کو یقینی بنانا ہوگا۔ ناظرین، دہلی میں MCD کے زیر انتظام ہندو راؤ اسپتال کے ڈاکٹروں اور نرسوں کو گزشتہ 4 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ پریشان حال طبی اہلکاروں نے بدھ کے روز اسپتال کے باہر مظاہرہ کیا اور دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں۔ مظاہرین کا ماننا ہے کہ وہ دن رات کورونا کے مریضوں کی خدمت پر مامور ہیں، پھر بھی انہیں تنخواہوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ اپنے کنبوں کی پرورش کس طرح کر پائیں گے؟ ناظرین، دلت لڑکی کے ساتھ عصمت دری اور قتل کے خلاف عوامی احتجاج میں ایک طرف جہاں حکومت کو سازش کی بو نظر آ رہی ہے، وہیں متاثرہ کا کنبہ خوف کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے اور گاؤں چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ متاثرہ کے کنبے نے ایک نیوز چینل سے کہا ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں اور گاؤں میں کوئی ان کی مدد کرنے کو تیار بھی نہیں ہے۔ نیوز چینل سے بات کرتے متاثرہ کے بھائی اور والد نے کہا کہ ان پر ملزمان کے خاندانوں کی طرف سے زبردست دباؤ ہے، وہ خوف کے سائے میں زندگی گزارے ہیں، گاؤں میں کوئی بھی شخص ان کی مدد نہیں کر رہا۔ کنبے کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا لیکن گاؤں میں کسی نے پانی تک کو نہیں پوچھا، مدد کرنے کی بجائے لوگ کنبے سے دوری بنا رہے ہیں۔ کنبے کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اب کوئی اور متبادل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں چلے جائیں۔ ناظرین، جموں کشمیر پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے کہا ہے کہ گاندربل حملے میں مارا جانے والا جنگجو حزب المجاہدین کے مہلوک چیف آپریشنل کمانڈر ریاض نائکو کا قریبی ساتھی رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہلوک ملیٹنٹ کو خصوصی طور پر گاندربل حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ خیال ہے کہ منگل کی شام وسطی ضلع گاندربل میں ملیٹنٹوں نے BJP لیڈر غلام قادر راتھر پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں شبیر احمد ساکن اونتی پورہ نامی ایک ملیٹنٹ ہلاک اور موصوف لیڈر کا ایک ذاتی محافظ الطاف حسین شہید ہو گئے تھے۔ ناظرین، وسطی ضلع گاندربل میں منگل کی شام بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر پر حملے کے دوران مارے جانے والے پولیس اہلکار الطاف حسین کو بدھ کے روز اپنے آبائی مقبرہ گاؤں گاندرپورہ عیدگاہ میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ UNI اردو کے ایک نامہ نگار نے بتایا کہ مرحوم پولیس اہلکار کے جلوس جنازے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ انہیں سپرد لحد کیا گیا۔ ناظرین، عالمی وبا کورونا وائرس نے ہندوستان میں غریب طبقے کو دانہ دانہ کے لیے محتاج بنا رکھا ہے۔ خصوصی طور پر لاک ڈاؤن کے دوران انہیں شدت کی بھوک برداشت کرنی پڑی اور عدم غذائیت کی وجہ سے انہیں کئی طرح کی بیماریاں بھی لاحق ہوئیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف غریبوں کو بھوکے پیٹ سونا پڑا، وہیں سرکاری گوداموں میں رکھا سینکڑوں ٹن اناج سڑ گیا۔ وزارت برائے صارفین امور کے ذریعے جاری ایک اعداد و شمار میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق لاک ڈاؤن کے دوران مئی اور جون میں انڈین فوڈ کارپوریشن کے گوداموں میں تقریباً 1600 ٹن اناج خراب ہو گیا۔ ایسا تب ہوا جب لاک ڈاؤن کے دوران بھوک مری سے بچنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں مہاجر مزدوروں نے اپنے آبائی گاؤں کا رخ کیا۔ گاڑیوں کی سہولت نہ ہونے پر غربت اور افلاس سے پریشان لوگ پیدل ہی گاؤں کی طرف چل پڑے تھے اور راستے میں کئی مزدوروں کی موت بھی واقع ہو گئی تھی۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ملک میں تارکین وطن گھریلو ملازمین کے دوبارہ ویزے اور سرکاری نیم سرکاری اداروں اہم شعبوں کے ملازمین کو داخلے کے اجازت ناموں کا اجرا شروع کر دیا ہے۔ UAE کی وزارت خارجہ نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہا ہے کہ اس خدمت کا اجرا ملکی بحالی کے منصوبے کو مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد معیشت اور سیاحت کی صنعت کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ فیصلہ نیشنل ایمرجنسی کرائسس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے رابطے کے بعد کیا گیا ہے۔ ناظرین، ترکی کے نائب صدر فواد اوکتائے نے کہا ہے کہ شمالی قبرصی ترک جمہوریہ کی سرحدوں میں شامل اور 46 سال قبل رہائش اور سکونت کے لیے بند کیے گئے کاپلی ماراش علاقے کو قانون سے ہم آہنگ شکل میں کھول دیا جائے گا۔
सोशल मीडिया से जारी करदा बयान में ओक्ताई ने कहा है कि महाराष्ट्र का इलाका एक तवील अरसे से गैर मुस्तअमल होने की वजह से हमें तकलीफ दे रहा था, लेकिन अब हम इस इलाके को आइन से हम आहंग शक्ल में सुकूनत और कारोबार के लिए खोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम दिन रात कब्रसी तुर्कों के लिए मसरूफ़ अमल हैं। हमने कहा था कि हम कब्रसी तुर्कों को एक दिन के लिए भी पीने के पानी से महरूम नहीं रहने देंगे। शिमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया के लिए टूर्स सिलसिले कोह से पीने के पानी की तरसील दोबारा से शुरू हो गई है। अल्लाह उसे हम सब के लिए खैर व बरकत का वसीला बनाए। नाज़रीन, ट्यूनिस के जनूबी इलाके तत्वेन में एक F-5 किस्म का लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिससे पायलट अपनी जान से हाथ धो बैठा है। दफ्तर खारिजा की जानिब से जारी करदा तहरीर एलामिया के मुताबिक ट्यूनिस फ़िज़ाइया से ताल्लुक़ रखने वाले एक F-5 किस्म का फ़ौजी तैयारा तत्वेन सूबे के रेगिस्तानी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। वजारत के मुताबिक तैयारा एक गश्ती परवाज़ पर था, जो कि ताहाल इल्म न होने वाले सबब गिर गया, जिस दौरान तैयारे का पायलट भी जाँ बहक हो गया। इस वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए फ़ौजी टेक्निकी कमेटी को फ़राइज़ सौंप दिए गए हैं। नाज़रीन, किर्गिस्तान के हिज़्ब इख्तिलाफ ने इंतखाबात में इंतज़ामिया की 2 जमातों को धांधली से जितवाने का इल्ज़ाम आयद किया है और नताइज मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतिजाज के दौरान सरकारी इमारात पर कब्ज़े करके मुल्क में हुकूमत संभालने का दावा कर दिया है। खबर के मुताबिक किर्गिस्तान के सदर सोरमबाई जैन बेकोफ का कहना था कि मुल्क को हुकूमत पर कब्ज़े की कोशिशों का सामना है। सदर सोरमबाई जैन बेकोफ ने तहम्मुल का मुजाहरा करने की हिदायत करते हुए सिक्योरिटी को हुक्म दिया है कि मुजाहिरीन पर कोई फायरिंग नहीं की जाएगी। हुकूमत ने एहतिजाज के हवाले से कहा कि पुरतशद्दुद मुजाहरों में एक शहरी हलाक और 590 ज़ख्मी हुए हैं, जबकि हुकूमती अहदेदारों ने कहा है कि इंतखाबात दोबारा करवाए जाएंगे, लेकिन किसी के मातहत होंगे ये अब तक वाज़ेह नहीं है। नाज़रीन, ईरानी सदर हसन रूहानी ने आर्मीनी कब्ज़े से ताल्लुक़ रखने वाले पहाड़ी काराबाग तसादम से मुतालिक अपने बयान में कहा है कि हमारे हमसाया ममालिक की ज़मीनी सालिमत हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। ईरानी ऐवान सदर के ऐलान के मुताबिक रूहानी और आज़री सदर इल्हाम अलीयव के माबैन टेलीफोनिक मुलाकात हुई। बातचीत में पहाड़ी काराबाग की झड़पों पर भी गौर किया गया। ईरानी अवाम के अज़रबैजान के साथ इंतहाई करीबी तारीख़ी, सक़ाफ़ती और दीनी रवाबित पाए जाने का जिक्र करने वाले रूहानी ने बताया कि ईरान और अज़रबैजान के अवाम और हुकूमतों के माबैन हमेशा अच्छे ताल्लुकात उस्तवार रहे हैं। ईरानी हुकाम ने हालिया झड़पों से मुतालिक वाज़ेह और क़ती मौक़िफ़ का मुज़ाहरा किया है। नाज़रीन, शिमाली इराक़ के इलाक़ों हफ्तानैन और गारा में 5 दहशतगर्दों को एक फ़िज़ाई कार्रवाई में हलाक कर दिया गया। तुर्क वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक शिमाली इराक़ के इलाक़ों हफ्तानैन और गारा में दहशतगर्द तंजीम PKK के 5 दहशतगर्द मारे गए। अलावा शाम में जारी चश्मे अमन ऑपरेशन के हामिल इलाके में दाखिले की कोशिश में मसरूफ़ PKK के 2 दहशतगर्दों को भी हलाक कर दिया गया। नाज़रीन, लीबिया ने अरब लीग के ट्रम इजलास की सदारत को ज़्यादा अच्छी शराइत में करने की ख्वाहिश के साथ मुस्तरद कर दिया है। लीबिया वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान मोहम्मद अल कबलावी ने ट्विटर से जारी करदा बयान में कहा है कि लीबिया अरब लीग के रवां ट्रम इजलास की सदारत नहीं कर सकेगा। हम ज़्यादा अच्छी शराइत में नशिस्त की सदारत के ख्वाहिशमंद हैं। कबलावी ने लीबिया की सदारत को कबूल न करने की वजह के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की, ताहम उन्होंने कहा है कि हम फ़िलवक्त नाफिजुल अमल दाखिली क़वाइद व ज़वाबित की रूह से सदारत के हक़ को महफूज रखते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप भी देखिए, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को ज़रूर मजबूत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।